السلام علیکم، میں ڈاکٹر سجاد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آج ہم تھیوریز آف موٹیویشن کو شروع کریں گے، جس میں پہلی موٹیویشن کی تھیوری میک ڈوگلز کی تھیوری کے بارے میں بتاؤں گا، جس کو انسٹنکٹ تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا انٹروڈکشن ہوگا، اس کے بعد 14 انسٹنکٹس جو میک ڈوگلز نے دی ان کو ڈسکس کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ میک ڈوگلز کی تھیوری پر کیا کرٹیسزم کیا گیا، اور آخر میں لارنس اور ٹمبرجن نے کیا کنٹریبیوشن دی انسٹنکٹس تھیوری میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ انسٹنکٹ، جس کو اردو میں جبلت کہتے ہیں، اس کا پہلی دفعہ کنسیپٹ ولیم جیمز نے دیا، اور وہ کہتا ہے کہ تھرو انسٹنکٹس بیہیویئر واز ایکسپلین۔ کسی بھی انڈیویجول کا بیہیویئر اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے اس کی انسٹنکٹ یا جبلت کی بنیاد پہ، لیکن فل فلیج تھیوری انسٹنکٹ کے بارے میں ولیم میک ڈوگلز نے دی، اور اکارڈنگ ٹو میک ڈوگلز انسٹنکٹس کہ انسٹنکٹس کیا ہیں؟ انیٹ ٹینڈنسیز ہیں، اسپرنگ بورڈ آف آور بیہیویئر ہیں، ڈونٹ ہیو ٹو بی لرن، یعنی ان کو سیکھا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ پیدائشی ہیں، نیچرل اینڈ آٹومیٹک۔ یہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی، انسان کے اندر ہی قدرت کی طرف سے جو صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں ان کو انسٹنکٹ کہا جاتا ہے۔ All behavioral aspects essentially instinctive and have 3 aspects۔ تمام جو behaviors ہیں وہ جبلت کی بنیاد پہ ہیں، انسٹنکٹیو ہیں، اور ان کے 3 اسپیکٹس ہیں، جن میں پہلا اسپیکٹ ہے کوگنیشن یعنی نالج، دوسرا اسپیکٹ ہے افیکشن یعنی فیلنگز یا ایکسپریسنگ این ایموشن، اور تیسرا ہے کونیشن یعنی ڈوئنگ اور اسٹرائیونگ۔ اکارڈنگ ٹو میک ڈوگلز واٹ وی ڈو اینڈ ہاؤ وی ڈو، یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں اور وہ کیسے کرتے ہیں، اٹ کین بی ایکسپلینڈ، اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے تھرو آور انسٹنکٹیو بیہیویئر، ہماری جو انسٹنکٹیو بیہیویئر ہے، ہماری جبلت کی وجہ سے جو بیہیویئر ہے اس کے تھرو اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے، which is governed by our instinct، جس کو گورن کیا جا سکتا ہے، جس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے by our instinct accompanied by our emotional experience۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے انسٹنکٹ اور دوسری طرف ہے emotional experience، یعنی ایک انسٹنکٹ ہوگی، ایک جبلت، ایک خصوصیت جو نیچر کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اسی کی بیس پہ ہی ہمارا دوسری طرف emotional experience ہوگا، اور اس تھیوری کو میک ڈوگلز نے پیش کیا۔ لسٹ آف انسٹنکٹس given by McDougall۔ McDougall provided list of 14 instincts and 14 specific emotional dispositions called affective experiences۔ 14 انسٹنکٹ یا جبلتیں جو کہ McDougall نے دیں، ان کی بنیاد پہ 14 ہی اسپیسیفک ایموشنل ڈسپوزیشنز کا نام دیا اور ان کو افیکٹو ایکسپیرینسز کہا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کون سی انسٹنکٹ کی بیس پہ اس کا کون سا ایموشنل ڈسپوزیشن اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے۔ تو پہلی ہے کامبیٹ، اور اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے ایموشن اینگر، ریپلشن کے ساتھ ہے ہیٹ، کیوریوسٹی کے ساتھ ہے ونڈر، سبمیشن کے ساتھ نیگیٹو سیلف فیلنگ ہوں گی جو کہ افیکٹو ایکسپیرینسز کے طور پہ سبمیشن کے ساتھ ہوں گی۔ فوڈ سیکنگ جو انسٹنکٹ ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا ایپیٹائٹ کا ایموشن۔ سیکس انسٹنکٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ایموشن ہے لسٹ۔ اسی طرح پیرنٹل کیئر جو انسٹنکٹ ہے اس کے ساتھ ایموشن اور لو ایسوسیٹڈ ایموشن کے طور پہ ہیں۔ اسی طرح انسٹنکٹ ہے گریگیریسنیس، اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ایموشن ہے لونلینس، اور اسکیپ انسٹنکٹ کے ساتھ فیئر، اور اپیل انسٹنکٹ کے ساتھ ہے ایسوسیٹڈ ایموشن ڈسٹریس، جبکہ سیلف اسرشن انسٹنکٹ کے ساتھ ہے پازیٹیو سیلف فیلنگ، اور کنسٹرکٹیونیس انسٹنکٹ کے ساتھ ہے ایسوسیٹڈ ایموشن فیلنگ آف کریٹیونیس، اور ایکویٹیونیس جو انسٹنکٹ ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ایموشن ہے فیلنگ اونرشپ۔ جبکہ 14ویں اور آخری میک ڈوگلز کی طرف سے جو لسٹ آف انسٹنکٹ پرووائڈ کی گئی تھی اس میں آخری نمبر ہے لافٹر انسٹنکٹ کا، اور اس لافٹر انسٹنکٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ایموشن ہے امیوزمنٹ۔
Criticism on instinct theory. The theory of instinct was criticized by the psychologist on the following grounds. Number one is the number of instinct, यानी जो जिबिल्लत है मैकडूगल्स की तरफ से 14 इंस्टिंक्ट दी गई, लेकिन साइकोलॉजी की रिसर्च में इस नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी थी. नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट टू अकाउंट फॉर ऑल ह्यूमन बिहेवियर became great controversy as psychological literature was flooded with more than 14,000 instinct by end of 1924. इसी तरह जो दूसरी वजह थी, दूसरी क्रिटिसिज्म थी, वो ये थी कि all human behavior cannot be termed instinctive, कि तमाम ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो इंस्टिंक्टिव या जिबिल्लत की बुनियाद पे नहीं उसको कहा जा सकता, as most of them learned through interaction with environment, क्योंकि उनमें से ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो कि एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन से सीखी जाती हैं. Sociologists and anthropologists have emphasized that man is not purely instinctive and most of the behavior is shaped by social and cultural environment. जो सोशियोलॉजिस्ट हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो इस बात पे जोर देते हैं कि इंसान प्योरली इंस्टिंक्टिव नहीं है, बल्कि उसका जो बिहेवियर है उसमें से ज्यादातर हिस्सा उसको वो शेप करता है, शक्ल देता है सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट के जरिए. Another important point was raised about individual differences. एक और अहम नुक्ता जिसको सामने लाया गया वो था इंडिविजुअल डिफरेंसेस का. इसी तरह एक और क्रिटिसिज्म ये था कि इंस्टिंक्ट्स आर नॉट यूनिवर्सल, कि इंस्टिंक्ट्स जो हैं इनको हम पूरी दुनिया में एक जैसा तस्वुर नहीं कर सकते या एक जैसा नहीं गर्दाना जा सकता. और एक और जो क्रिटिसिज्म था कि लेवल ऑफ मोटिवेशन इज डिफरेंट इन द ह्यूमन, कि हर एक इंसान का, हर एक इंडिविजुअल का मोटिवेशन का लेवल जो है वो डिफरेंट होता है. अब हम देखते हैं कि लॉरेंस एंड टिम्बरजिन ने क्या कंट्रीब्यूशन दी इंस्टिंक्ट थ्योरी में. लॉरेंस एंड टिम्बरजिन कंट्रीब्यूशन टू इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. इन स्पाइट ऑफ ऑल क्रिटिसिज्म, इंस्टिंक्ट थ्योरी हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस. चाहे जितना भी इस थ्योरी पर क्रिटिसिज्म किया गया, तनकीद की गई, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको रद्द नहीं किया जा सकता. इन दिस रिगार्ड लॉरेंस एंड टिम्बरजिन एडेड द आइडिया ऑफ इम्प्रिंटिंग एंड स्पीशीज स्पेसिफिक बिहेवियर इन 1963. जो टिम्बरजिन ने इस इंस्टिंक्ट थ्योरी में जो एडिशन की थी वो थी इम्प्रिंटिंग का आइडिया और स्पीशीज स्पेसिफिक बिहेवियर. इसको लॉरेंस एंड टिम्बरजिन ने ऐड किया इस इंस्टिंक्टिव थ्योरी में, और ये 1963 में एक बहुत बड़ी एवोल्यूशन थी. और उसने 4 स्टेप्स, 4 एरियाज दिए, 4 हिस्सों में इसको तकसीम किया और 4 अहम सवालात थे जिनका जवाब साइंस के थ्रू प्रूवन है. और इस इंस्टिंक्टिव थ्योरी में एक बहुत बड़ी इसकी कंट्रीब्यूशन है. उसमें पहला है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में सवाल क्या है कि हाउ इट ग्रो, यानी जो बिहेवियर है वो किस तरह से ग्रो करता है. मैकेनिज्म, हाउ इट वर्क्स, एंड एवोल्यूशन, हाउ इट इवॉल्व, और आखिरी है कि फंक्शन, व्हाट इट इज फॉर, ये किस लिए है. तो इन चीजों से, इन कंट्रीब्यूशन की वजह से इंस्टिंक्ट थ्योरी की अहमियत को दोबारा से तकवीयत मिली, और 1963 में टिम्बरजिन की इस कंट्रीब्यूशन से जो इंस्टिंक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है उसके क्रिटिसिज्म में बहुत ज्यादा कमी वाक़ई हुई. तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी सवालात हो, जो भी डिस्कशन हो, जो भी फीडबैक हो, कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए. नई आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज.